ولیمہ کرنے کا صحیح طریقہ اور وقت کیا ہے؟ ہمارے خاندان میں ولیمے کے دو طریقے ہیں، ایک بارات سے واپسی پر ولیمہ کیا جاتا ہے، دوسرا بارات کے دوسرے دن ولیمہ کیا جاتا ہے، لیکن میاں بیوی آپس میں ملے نہیں ہوتے، کیا اس طریقے سے ولیمہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، ولیمہ سنت ہے رخصتی کے بعد۔ دلہن صاحبہ میاں کے گھر پہنچ گئی ہوں، میاں کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا ہو، چاہے ان کا آپس میں ازدواجی تعلق نہ بھی ہوا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن شوہر کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار لیا، اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، تو اس سے پہلے جو بھی ہوگا کسی بھی عنوان سے ہوگا وہ شریعت میں نہ ولیمہ ہے، نہ اس پہ ثواب ہے، اور نہ وہ مزاج شریعت کے مطابق ہے، یعنی ایک ایسی رسم ہے جس کے نقصانات زیادہ ہیں، خام خواہ کا خرچہ ہے۔ تو اس لیے ان تمام قسم کے کھانوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ صرف ایک کھانا شادی کے موقع پہ جو سنت ہے اور جس کی شریعت میں بہت زیادہ ترغیب ہے وہ ولیمے کا کھانا ہے، اور وہ دلہن کی رخصتی کے بعد ہے، وہ رخصتی سے پہلے نہیں ہے۔ نکاح اور ولیمہ ایک دن کرنا، کیا ایک ہی دن نکاح اور ولیمہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ حافظ عبد الرحمن صاحب انڈیا سے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جی پہلے لڑکی کی جس دن رخصتی ہوتی تھی لڑکی والے الگ کھانا کرتے تھے، یہ خرچہ، پھر رخصتی کے بعد اگلے دن یہ پوری بارات، یعنی لڑکی والوں کی طرف سے جو آئے تھے، لڑکے والوں کی طرف سے جو آئے تھے، ان سب نے مل کے ایک دن لڑکی والوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بارات والے دن ان کی طبیعت سے ان کا سارا پیسہ اڑا دیا تھا، اور اب یہ پورا ٹبر اگلے دن دوبارہ پہنچتا ہے، لڑکے والا کھانا کھلاتا ہے، پھر وہ سارا وہاں جا کے پھوڑ پھاڑ کے آتے ہیں، تو ڈبل کھانے ایک ایک شادی پہ ہو رہے ہیں اور بے تحاشا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے نکاح مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو علماء نے کہنا شروع کیا کہ یہ بارات غیر شرعی رسم ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا اس میں، لیکن اپنی نکاح نبی نے جب بھی کیا ہمیشہ ولیمہ کیا۔ اسی طرح وہ مسلمانوں کے کنٹری جہاں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ نہیں رہے ہیں یا غیر مسلم ہم پہ مسلط نہیں رہے ہیں، ان کنٹریز میں، ان علاقوں میں جا کے آج بھی دیکھیں آپ کو بارات کا کھانا ملے گا ہی نہیں۔ لڑکی والے رخصتی، لڑکا لڑکی والوں کے گھر جا کے دلہن کو اٹھا کے لے آتا ہے، اگلے دن وہ جو ہے نا سب لوگ ولیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو علماء نے اس کے خلاف الحمدللہ بولنا شروع کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب کیا کر رہے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہم بارات چھوڑ تو نہیں سکتے، تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ لڑکی والے اور لڑکے والے آدھے پیسے ملا کے خرچہ بچائیں اور ایک ہی دن میں ولیمہ اور بارات اکٹھا کر لیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن ولیمہ بھی، اسی دن بارات بھی، اور دونوں آدھے پیسے ملا لیتے ہیں، خرچہ بھی دونوں کا بچ جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں دعوتیں مرج ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اتنی حد تک تو ٹھیک ہے کہ چلو پہلے ڈبل خرچے ہو رہے تھے وہ تو کم از کم آدھے ہوئے نا، اور لوگ ڈبل کھانے پھوڑ پھاڑ کے رات کو 12 بجے آتے تھے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو 12 بجے قورمے پھوڑ کے آئے اور صبح پھر پولیس سے بھی نہیں اٹھے، وہ ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے کوچ کر گئے وہ۔ لیکن غنیمت ہے کہ اس زیادہ بڑی برائی سے بچ گئے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی یہ حقیقت میں سنت نہیں ہے، کیونکہ اس میں 2 خرابیاں آ رہی ہیں۔ پہلی خرابی اس میں یہ ہے کہ ولیمہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے بعد کیا، اس لیے تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ ولیمہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے، اور رخصتی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دلہن دولہا کے کمرے میں آ جائے یا تنہائی کہیں اکٹھی اختیار کر لیں یہ لوگ۔ تو اگر بارات میں ایسا ہیلہ اختیار کر لیا جائے کہ ادھر نکاح ہوا، ادھر دلہن کو فوراً رخصتی کے لیے لڑکے کے گھر بھیج دیا جائے، تو پھر رات کو یعنی اسی وقت رخصتی کر دیں، پھر اسی دن رات کو آپ کر لیں، ولیمہ بھی کر لیں، اور یعنی پھر وہ ولیمہ ہی کہلائے گا، لڑکا کرے گا۔ اس میں لڑکی والے اگر لڑکے کے ساتھ تعاون کر لیں کہ آدھے پیسے ہم دے دیں گے کیونکہ تم نے ہمارا بارات کا خرچہ بچا لیا ہے، تو بھی ٹھیک ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ پورا خرچہ لڑکا کرے، لیکن اس دعوت کو ولیمہ کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ رخصتی کے بعد ہوئی ہے اور اس میں اصل کام لڑکا کر رہا ہے، یعنی لڑکے کی طرف سے دعوت ہو رہی ہے، تو یہ ہے اصل طریقہ۔ تو دوسری خرابی اس میں کیا ہو رہی ہے جو دونوں مل کے کر رہے ہیں کہ آدھا خرچہ بہارا لڑکی والے اٹھا رہے ہیں، تو یہ 2 خرابیاں ابھی بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خرابی کیا، رخصتی سے پہلے یہ دعوت ہو رہی ہے جو کہ ولیمہ نہیں کہلائے گی، اس میں ولیمے کی سنت پوری نہیں ہوگی۔ دوسرا خرچہ یہ کہ یہ کیسا ولیمہ ہے جس میں آدھا خرچہ لڑکی والے اٹھا رہے ہیں، تو اس لیے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بہتر وہی ہے کہ
کہ جس دن لڑکی کی رخصتی ہو 2-4 افراد لڑکے والوں کی طرف سے آئیں اور لڑکی کو لے جائیں اور کھانا سارا ٹبر جو ہے نا بسیں بھر کے اگلے دن ان کے گھر پہنچ جائیں. لیکن بہرحال یہ اس سے پھر بھی بہتر ہے, یہ جو بیچ کی راستہ لوگوں نے اختیار کیا وہ اس سے پھر بھی بہتر ہے جو 2 دعوتیں ہو رہی تھیں. شادی میں کون سی رسموں سے بچنا ضروری ہے؟ شادی میں ایسی کون سی رسمیں ہیں جو ناجائز ہیں اور جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ نور فاطمہ کراچی سے. اس کا اصل جواب تو یہ کہ شادی میں ساری رسموں سے کوشش کریں بچیں اور صرف شادی کریں. آج کل شادی میں شادی تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے, شادی کے علاوہ کام بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے شادی جب ہو رہی ہے تو صرف شادی ہی ہونی چاہیے. باقی ناجائز رسموں میں یہ جو لڑکا اور لڑکی کا مخلوط ماحول ہے نکاح کے موقع پہ, نامحرم مرد عورتیں بیٹھے ہوتی ہیں اکٹھی, یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے, بے شرمی ہے, اس سے اوائڈ کریں, گناہ کی بات ہے یہ. شادی کے موقع پہ بارات کا کھانا جو لڑکی کا ابا کھلا رہا ہوتا ہے یہ ہندوانہ رسم ہے, ایک غیر شرعی رسم ہے, اس کا بائیکاٹ کریں جتنا ممکن ہے آپ کے لیے. اور ڈھول باجے ناچ گانے, اس میں اب تو ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں, یہ ساری بیہودہ رسمیں, اس سے اجتناب کریں. اور جہیز کی رسم سے اجتناب کریں, یہ بیہودہ رسم ہے. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں گاؤں دیہاتوں میں تو کیا کیا ہو رہا ہے, دہی مل رہے ہیں اور جوتا چھپائی اور سالیوں سے پھر دولہا کی ہنس کے باتیں ہوتی ہیں اور بڑی فری ہو رہا ہوتا ہے وہ, اور سالیاں بھی بڑی فری ہو رہی ہوتی ہیں. یہ سب بیہودہ حرکتیں ہیں. پھر آج کل ایک اور بیہودہ حرکت یہ شروع ہوئی ہے, بلکہ آج کل کیا ہے بھی بہت پہلے سے ہو رہی ہے, کہ دلہن کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا جہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہاں نکاح کے بعد دولہا کو لا کے بٹھاتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں لیتے ہیں. تو یہ بھی بیہودہ حرکت ہے بھائی. وہ لڑکا دولہا جو ہے وہ لڑکیوں میں زنانے میں کیوں جا رہا ہے؟ لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. کوئی دولہا آیا کرے نا اس طرح لڑکیوں میں آ کے بیٹھا کرے تو یہ اوپر لکھ کے لگا دیا کریں لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. تیری دلہن ہے تجھے مل جائے گی, وہاں جا کے تو تصویریں لے لینا اس کے ساتھ. تو کیوں تو لڑکیوں میں آ کے آ رہا ہے اور کیوں اس کو؟ یہ بیہودہ چیزیں ہیں. نکاح ایک سنت ہے, اس کو سنت طریقے پہ ہی کرنا چاہیے, اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دولہا کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرا گھر بس رہا ہے, مجھے دلہن مل رہی ہے, تو میں اللہ کا شکر ادا کروں, اللہ کی نافرمانی نہ کروں. وہ الٹا اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بری حرکتیں ہیں, یہ ساری بیہودگیاں جو شادیوں میں ہو رہی ہیں غلط ہے. سعودی عرب میں اب تک تو یہی ہوتا ہے, اللہ آگے جو وہاں ماحول تبدیل ہو رہا ہے اللہ بس حفاظت ہی کرے, لیکن اب تک تو سعودی عرب کا ماحول بڑا اچھا ہے. وہاں بالکل اس کی پرمیشن نہیں ہوتی کوئی لڑکی کوئی خاتون جو ہے وہ مردانہ میں چلی جائے یا کوئی مرد عورتوں میں آ جائے, تو بہت سخت اس کی پابندی ہوتی ہے. اور لڑکیوں کو ایک صاحب نے یہاں تک بتایا کہ جو خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی, تاکہ کہ ایسا نہ کوئی خاتون کسی خاتون کی تصویر نہ کھینچ لیں یہاں پہ. تو اتنا سخت پردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہاں بھی ماحول آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے, اللہ ہمارے بلاد حرمین کی اللہ حفاظت کرے. تو یہ تمام رسومات بیہودہ رسمیں ہیں. صرف ولیمہ ایک سنت ہے, ولیمہ کی رسم ہونی چاہیے, اس میں بھی خواتین الگ ہوں مرد الگ ہوں, اور نکاح کے موقع پہ چھوارے بانٹے جا سکتے ہیں. باقی ساری رسمیں غلط ہیں. اتنا کافی ہے بس جو ہے نا یہ جو. اور حدیث میں دف بجانے کی بھی اجازت ہے. تو اگرچہ علماء اس زمانے میں اس سے منع کرتے ہیں کیونکہ لوگ دف بجانے میں حدود پہ نہیں رہتے, لیکن اگر کسی نے دف بجا دیا صرف نکاح کی اناؤنسمنٹ کے لیے, خوشی کے اظہار کے لیے, تو اس کی بھی گنجائش ہے. یہ بتایا کاروبار بہتر ہے, کون سا بہتر ہے آپ کے لیے, کیا سوٹیبل ہے؟ یہ تو کاروباری لوگ بتائیں گے, میں تھوڑی بتاؤں گا. اور کاروباری لوگ بھی نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ بھی نہیں بتاتے. کون چاہتا ہے کہ یہ بھی کاروبار کر کے مالدار بن جائے؟ اگر کوئی بتائیں گے. ایک صاحب پرسوں میرے پاس آئے, کہنے لگے ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مفتی صاحب مجھے پلاٹ بتایا ہے, وہ کہہ رہے 15-20 لاکھ روپے لگاؤ, اتنا پروفٹ دے گا نا اس میں فائدہ کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. میں نے کہا بالکل بھی مت لگاؤ. میرا ان صاحب سے باقاعدہ پڈا ہوا, مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار میں اپنا لگا رہے تھے, حالانکہ میرے پیسے نہیں لگا رہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے بتایا اتنی بہترین لوکیشن ہے, آپ خود جا کے تحقیق کر لیں. اور میں نے کہا بھائی اگر اسٹیٹ ایجنٹ یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہاں لگاؤ بہت فائدہ ہے, تو اس کا مطلب یہاں تو بالکل بھی فائدہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر اتنا ہے تو خود کے کیوں نہیں لگا رہا؟ انہوں نے کہا اصل میں اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. او بھائی 10-15 لاکھ روپے اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے کلیکٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اتنا پروفٹ کے ڈبل دے کے چلے جائے گا. لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے باتیں. بھائی آپ کو ہر آدمی اپنا منجن بیچ رہا ہے, آپ کے فائدے کے لیے کوئی پاگل ہی ہوگا جو آپ کو مشورہ دے گا. ابا مشورے نہیں دے رہے آج کل سوری ابا تو دے رہے لیکن وہ ابا جو یہاں بیان نہیں سن رہے. ہر آدمی چاہتا ہے یار اگر کوئی پروفیٹیبل جگہ ہے تو میں لگاؤں نا اپنا, وہ آپ کو کیوں؟ اور اسٹیٹ ایجنٹ تو وہ تو ویسے ہی, یعنی سوکن اگر سوکن کو مشورہ دے رہی ہے کہ آپ یہ میک اپ لگاؤ تو زیادہ اچھی لگو گی, یہ تو یہ ہو گیا نا. اس کا مطلب بھائی وہ ڈسٹمپر وہ ڈیزل لگوا رہی ہے, وہ گریس, وہ میک اپ کی جگہ کیا ہے؟ سوکن کو مشورہ دے کہ تم یہ والا میک اپ لگاؤ تو تم زیادہ خوبصورت لگو گی. بھائی یہ تو سوکن کو چاہیے یہ والا تو اب لگائے ہی نہیں.
ٹھیک ہے. تو اسٹیٹ ایجنٹ تو خود وہاں پراپرٹی پہ پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, وہ پبلک کو مشورہ دے کہ یہاں لگا دو تو پروفٹ زیادہ ہوگا, تو وہ تو بیوقوف ہے بھائی, وہ اپنا پروفٹ کمائے گا, وہ آپ سے ادھار لے لے گا. وہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پروفٹ ہو اس میں زیادہ, لیکن رسک بھی زیادہ ہوگا. تو وہ چاہ رہا ہوگا یار وسیم بھائی کے لگوا دو, ڈوب گئے تو ان کے ڈوبیں گے, پروفٹ ہو گیا تو دونوں کا پروفٹ, میرا کمیشن ان کا پروفٹ. ہاں چند اسٹیٹ ایجنٹ ہیں جو اچھے بھی ہیں, لیکن بہت بہت تھوڑے ہیں, وہ بہت ہی مارکیٹ میں آٹے میں نمک کے برابر ہے, ورنہ میجورٹی ایسی تھوڑی ہے. تو وہی ہوا 3-4 سال پہلے مزاربت, چند سال پہلے نا, وہی صاحب ان کے کوئی ریلیٹیو تھے, مزاربت میں پیسہ لگا رہے تھے. نہیں وہ جو مزاربت اسکینڈل چلا ہے نا, کہ جی اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں, وہ مفتی صاحب تو غلط نہیں ہو سکتے, وہ تو فلاں مدرسے کے ہیں, وہ تو فلاں مدرسے کے, اور پیسہ آنا شروع, اور اتنا آ رہا ہے اتنا جا رہا ہے. میں چیخ رہا تھا اس وقت, لوگوں کو بتا رہا تھا بھائی یہ فراڈ ہے, خدا کی لیے نہیں لگاؤ پیسے, ڈوب جائیں گے. اتنا کوئی نہیں کما کے دے سکتا کہ اتنے پیسے لے رہا ہو اور اتنے لوٹا رہا ہو. لیکن ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ہمارے جامع الرشید میں بھی آئے وہ, میں نے کہا بھائی میں تو اس مجلس میں ہی نہیں بیٹھوں گا. وہ پارک میں لے کے نا علماء کو بیٹھ گئے کہ یوں ہے, ان کا کوئی نمائندہ آیا تھا, وہ سب اکثر زیادہ تر علماء, ارے بھائی یہ زبردست. میں نے کہا بھائی ہمیں تجربے ہیں, ہم اللہ کا شکر ہے نیک لوگوں کو پیسے دے کے الحمدللہ ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ چکے ہیں. سارے نمازیوں کو, داڑھی والوں ہی کو ہم نے دیے ہیں. جو لے رہا ہوتا ہے نا اس وقت بڑے سرخ آپ کو جنت کے باغ دکھائے گا. اور یاد رکھو جو کما کے دے رہا ہے نا وہ زیادہ ڈینجرس ہے, کیونکہ وہ دے کے اعتماد بحال کر کے بڑا گیم کھیلنا چاہتا ہے. میں تو آپ کو بتاؤں کسی کو پیسے دوں نا, تھوڑے پیسے دیے لے کے بھاگ جائے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے ان پیسوں میں مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ ابھی اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. اس رمضان میں نے کھجور کا بزنس کیا. یہ بھی جو رمضان گزرا ہے نا, میری اپنی کمپنی میں نام نہیں بتاتا لوگوں کو, تاکہ اس کو میں کیش نہیں کرانا چاہتا نا اپنے نام کے ساتھ. تو میں مختلف بزنس کے تجربے کرتا رہتا ہوں. سب سے اچھا بزنس جس کے پاس ٹائم نہیں ہے نا اس کے لیے پراپرٹی کا ہے. یہ خوب سمجھ لو, جس کے پاس, ہمارے جیسے آدمی جن کے پاس بزنس کا ٹائم نہیں ہے, تو ان کے لیے سب سے اچھا بزنس کیا ہے؟ پراپرٹی کا. لیکن اسٹیٹ ایجنٹ کوئی بہت ہی 100 میں کوئی ایک ایماندار مل جائے تو اچھی بات ہے, نہیں تو خود جا کے آدمی جو پلاٹ نہیں بک رہا نا اس کو خریدنے کی کوشش کرو, جو نہیں بیچ رہا. صحیح ہے نا, کیونکہ جو آدمی پلاٹ نہیں بیچ رہا ہوتا قیمتی اکثر وہی ہوتا ہے, اکثر, زیادہ ہمیشہ نہیں. جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ جان چھڑانے کے موڈ میں. لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ خود سے جا کے کرو تو پھر اس میں ایک سفید کالر کے ساتھ آدمی اچھا بزنس کر سکتا ہے. تو ہمیں ہوتا رہا کہ یار اب کوئی اور بزنس کریں, تو ہمیں ہوا کہ جی ہم کھجور کا کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, میں نے ان سے رابطہ کیا, بہت وہ آدمی ایماندار ہے. لوگ ہوتے نہیں ہیں لیکن میں نے بتایا نا 100 میں ایک آدھ ایماندار بھی ہوتا ہے. تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, یہ اتنے لاکھ روپے آپ پکڑو, رمضان میں کھجور دے دنا دن. کھجور تو اتنی بکتی ہے مارکیٹ میں کہ دے دنا دن. سب سمجھا رہے ہیں مفتی صاحب کیا پلاٹوں میں, رمضان کھجور کا ہے بھائی, رمضان میں کیا بکے گا؟ کھجور. میں نے اس کے ذمے لگایا, میں نے کہا سارا پیسہ میرا, ساری ٹینشن تیری, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ پیسہ چند لاکھ روپے میں نے ان کو پکڑائے بھائی تم نے, اور وہ بندہ بھی ایماندار ہے, محنتی بھی ہے. انہوں نے جناب سروے کیا, جی کھجور اتنے کی ملتی ہے فلانے, تو بڑا مال اٹھا لیا نا کھجور کا, سستے میں, بہت بڑی کوانٹٹی میں. یہ پورا ہم نے کرائے کا گھر لیا ہوا, کمرہ بھر گیا اس کھجوروں سے, اور دے دنا دن مزدور آ رہے ہیں, پیکنگ. ہاں بھائی ڈبے کیا ہو رہے ہیں؟ کھجوروں کی پیکنگ ہو رہی ہے. ہم جا کے نا چیک کر رہے ہیں, جا کے میرا اسٹائل وہاں جا کے, کام صحیح ہو رہا ہے؟ ہاں بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے, میں ذرا مسئلہ بتانے جا رہا ہوں, بیان ہے میرا, میں جا رہا ہوں. کام صحیح ہو رہا ہے بھائی. ہمیں لگا کہ رمضان کے بعد ایک ریوو اور ہو جائے گی میرے پاس, بس ایک ریوو کیا ہو جائے گی, اور اب جناب انٹرنیٹ پر اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے بھائی دے دنا دن. بھائی ہمارے ریٹ پہ کوئی لے ہی نہیں رہا. ابے ہم نے کہا یہ کیوں نہیں لے رہا یار, ہم تو اتنا سستا اتنا اچھا. پتا چلا جی جو کھجور کے انویسٹر ہیں کروڑوں روپے کے سال پہلے کنٹینر خرید چکے ہیں, وہ اس سے آدھے ریٹ پہ خرید چکے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ آپ لاکھوں انویسٹ کر رہے ہو, لوگوں نے کروڑوں انویسٹ کیے ہوئے ہیں. وہ جو ہے نا لیاری میں مدینہ مارکیٹ, جہاں کھجور کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہ لوگ 1-1 کروڑ روپے کے ایک سال پہلے 2-2 کروڑ کے کنٹینر لے چکے ہیں, فریز کر چکے ہیں, وہ آدھے ریٹ پہ لے چکے ہیں. آپ 2 مہینے پہلے اتنے لاکھ روپے لگا کے سمجھ رہے ہو ہمارے ریٹ پہ. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک صاحب میرے گھر ایک دن آئے, مفتی صاحب آپ کو میں کھجور گفٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی, میرا ہی ڈبہ, میری کمپنی کا نام. ادھر سے خرید کے ان کو خیال ہوا یار مفتی صاحب کے پاس جا رہا ہوں, کوئی تو گفٹ دو نا. ہماری ہی کھجور خرید کے ہمیں ہی پہنا دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں ہمیں لاس ہوا, زیادہ لاس نہیں ہوا. ہم نے کہا یار بس اس کو نکالو کسی, کیونکہ کھجور ایسی چیز ہے زیادہ عرصہ رکھ بھی نہیں سکتے. میں نے ان کو بولا بھائی مجھے, اچھا میں جب کسی پہ اعتماد کرتا ہوں نا پھر میں اس کو تنگ نہیں کرتا.
کیونکہ میں نے تو اس لیے اس پہ اعتماد کیا کہ میں اپنے کاموں میں لگا رہوں نا. تو وہ مجھے بتاتے رہے بھائی یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے. بالآخر میں نے کہا بھائی ہماری بلا سے 50,000 کا لاس ہوا ہمیں, اس میں فائدہ بالکل بھی نہیں ہوا, تھوڑا سا لاس ہوا. کتنا؟ 50,000. مجھے اللہ کی قسم بہت خوشی ہوئی. مجھے خوشی اس کی ہوئی کہ میں نے کہا اگر 50,000 ضائع کر کے مجھے یہ پتا چل گیا نا, یہ علم آ گیا کہ ہم کھجور کا بزنس نہ کریں, یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے مجھے, اور حقیقت بتا رہا ہوں میں نے کہا یہ لاکھوں کا بھی نقصان ہو سکتا تھا. اللہ نے صرف 50,000 کا نقصان کروا کے ہمیں یہ نالج دے دی کہ تمہارے باپ کا کام نہیں ہے یہ, تم کچھ اور کرو, یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے, اس میں تم سے بڑے بڑے انویسٹر پڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی بندہ ایماندار تھا تو 50,000 کا لاس ہوا, ورنہ آپ بندے کو رکھو آدھی کھجوریں وہ کھا جائے گا. ہاں وہ کھجوریں پیک کرنے میں خیانت, پھر اپنے رشتہ داروں کو آدھی قیمت پہ نکال رہا ہے, اور پھر ملازمین کام اتنا نہیں کر رہے ہوتے جتنی کھا رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایماندار آدمی ہے تو 50,000 کا. تو میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا بڑا زبردست ماشاءاللہ, ہمیں یہ ہو گیا کہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور کریں گے یہ کام. تو یہ کیا کہہ رہا تھا میں, یہ آئی بات کہاں سے؟ ہاں تو اب انہوں نے دیکھو مکان بیچ دیا اور بزنس کر رہے ہیں. تو اللہ کے بندو, مکان بیچنے سے پہلے بزنس کا سوچو کہ کرنا کیا ہے. اب تو بک گیا تو پیسے برباد ہو جائیں گے, تو جب تک نہیں آتا فوراً سے پہلے دوسرا پلاٹ خرید لو یا مکان خرید لو فوراً سے پہلے, ورنہ یہ پیسے کیا ہوں گے. حدیث میں آتا ہے نہ پراپرٹی بناؤ نہ بنی ہوئی کو ضائع کرو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. بنانے کا مطلب یہ کہ جو ہوس میں بنا رہے ہوتے ہیں لوگ, جس کی میں مخالفت کرتا ہوں. اگر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بنا رہا ہے یا پیسے اسٹور کرنے کے لیے کہ بچوں کے کام آئیں گے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دل کھانے پینے اور ان چیزوں میں جو آپ پہ خرچ ہو رہی ہے ان میں پیسہ لگاؤ نا زیادہ. پراپرٹی میں تو آپ کا باؤنڈ ہو جاتا ہے پیسہ. تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یا بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو انسان کی عمر اتنی تھوڑی ہے کہ پراپرٹی میں کروڑوں روپے پھنسا کے وہ بیٹھ جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ بھائی آپ نے حماقت کی, آدھا بیان سنا آدھا نہیں سنا. اب آپ پیسے لے کے, اب جب بک گیا ہے تو اب آپ ایسا کریں کہ ایسی جگہ پلاٹ خریدیں جو آپ خود جا کے تحقیق کریں کہ یہ پلاٹ کے کاغذ بالکل ایک نمبر ہونا چاہیے, اس کو ویریفائی کرائیں, اور لوکیشن ایسی ہو کہ آپ کو اندازہ ہو جائے. دیکھو جہاں آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے وہاں پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی ہیں, تو اس میں اسٹیٹ ایجنٹ سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لو جہاں کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, کچھ مکان بننا شروع ہے, وہاں پلاٹ میں آپ پیسے ڈال دو تو امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کچھ اسٹیٹ ایجنٹ ایماندار بھی ہیں, ایسا نہیں ہے سارے ایسے ہی ہیں, لیکن مارکیٹ میں بہت تھوڑے ہیں. وہ میں بتاؤں گا نہیں, کیونکہ میں نے بتا دیا تو پھر وہ یہ ہوگا کہ اگر بالفرض کچھ گڑبڑ ہو گئی تو لوگ کس پہ ڈالیں گے. بھائی بعض دفعہ اسٹیٹ ایجنٹ ایماندار ہوتا ہے پھر بھی لاس ہو جاتا ہے, تو لوگ کہیں گے یہ مفتی صاحب نے ہمیں پھنسوا دیا, تو یہ کام کرو ہی نہیں. تبھی ہم رات کو سکون سے سو جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اپنا پیسہ اتنا لگاؤ کہ ڈوب بھی جائے تو آدمی کہے یار انڈے پراٹھے ہمارے چلتے رہے. انڈے پراٹھے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری پراپرٹی نہیں ہے, انڈے پراٹھے میرے لیے زیادہ ضروری ہے. وہ ملے مجھے, ایسا نہ ہو کہ بحریہ ٹاؤن میں 25-30 پلاٹ ہیں اور پراٹھا ہضم ہی نہیں ہو رہا آپ کے. ایسے پلاٹ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی. کھانے پینے کی جو لذتیں خدا کی قسم پراپرٹی سے 20 گنا بہتر ہیں. کوشش کیا کرو صحت ٹائٹ رہے, کھاؤ پیو موج مستی کرو, اور کھا پی کے جو مرتا ہوا آدمی اچھا لگتا ہے. پراپرٹی اتنی ہے نہ لڈو کھا سکتا ہے شوگر کی وجہ سے, بلڈ پریشر کی وجہ سے نمک نہیں کھا سکتا, اور موٹاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتا, اور ڈپریشن میں ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے. تو کیا کرنا ہے ایسی پراپرٹی کا. کھاؤ پیو, بچے ہوں ماشاءاللہ ایسی مزے مزے کی بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان سے دل بہلاؤ, تو یہ زیادہ مزے کی زندگی ہے. پھر بہت پیسہ ہے تو چلو یار ایک پلاٹ بھی لے لیا, چلو یار جب کچھ کرنے دھرنے کو نہیں ہے صدقہ بھی کر دیا تو اب ایک اپنا ذاتی مکان, یہ بالکل لاس میں رکھو. سمجھتے ہو, ہم اس کو سب سے پہلے لے کر آتے ہیں. اچھا بھائی بس بہت میرا غلط ٹائم ہو گیا. یہ کتنی لمبی لمبی پرچی. میاں بیوی کے حقوق بتا دوں. آپ کس کے میاں ہو بھائی, آپ کی تو شادی نہیں ہوئی, بچے ہو. جب آپ کی شادی ہوگی تو حقوق بتا دوں گا. کہہ رہے بھائی میاں بیوی بیسک حقوق یہی ہے کہ عورت شوہر کی اطاعت کرے جائز کاموں میں, اور شوہر اس سے محبت کرے, اس کو عزت دے, اور اس کے تمام خرچے جو بیسک بنیادی خرچے ہیں وہ بھی اٹھائے, اور کچھ غریبی بھی لگائے. غریبی کا مطلب کچھ پاکٹ منی بھی دے دیا کرے, جس کے بارے میں یہ ہو کہ جہاں چاہے خرچ کرو. نیمو نچوڑ قسم کے جو میاں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں تو پاکٹ منی الگ سے کیوں لے رہی ہو. بھائی ہر انسان, جب بیوی جاب نہیں کر رہی ہے, خوشی کی بات ہے, آپ کی بیوی جاب نہیں کر رہی, آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, یہ اچھی بات ہے, یہ عیب کی بات نہیں ہے. لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں. ہاؤس وائف ہونا یہ عورت کی خوبی ہے. تو جب وہ جاب نہیں کر رہی, اس کا مطلب گھر کو مکمل سنبھال رہی ہے, تو پھر آپ اس کو کچھ اتنی رقم ضرور دیا کرو جس دے کے بھول جاؤ کہ اب یہ تمہاری مرضی ہے. ہر انسان چاہتا ہے جیب میں کچھ پان گٹکے کے پیسے رہیں, یہ آج کل کی ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے یہ.
تو ایسے ہی نیمو نچوڑ قسم کے میاں مارکیٹ میں آ گئے ہیں, کہہ رہے ہیں جب میں گوشت بھی میں لے کر آتا ہوں, انڈے بھی میں لے آتا ہوں, اور سبزی سب کچھ لا رہا ہوں, تو تمہیں الگ سے پیسوں کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی یہ ہر انسان کو ہوتی ہے, آج کل سوسائٹی کی یہ نیڈ ہے. ہاں بہت ہی کوئی غریب آدمی ہے نہیں دے سکتا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے دے. یار آپ 10,000 کماتے ہو, آپ 500 روپے دے دو اس کو, 500 نہیں دے سکتے 250 دے دو, 100 روپے دے دو. مالدار آدمی زیادہ دے دے, غریب آدمی کم دے دے, کچھ نہ کچھ رقم اتنی کہ وہ دے کے آپ پھر حساب نہ لو لیمو نچوڑوں کی طرح. بیگم مجھے میں نے تمہیں 5 روپے دیے تھے, وہ گئے کہاں؟ اس کا پھر اچھا اس میں 1 روپے کی ٹافی آئی, 1 روپے کی. خواتین تو یہی کھا رہی ہوتی ہیں چھالیاں, وہ آتی ہے ٹیسٹی, پہلے بہت ٹیسٹی, اور وہ کیا تھا نا, چھالیاں نہیں ہوتی تھی. آج کل کیا آ رہا ہے, چلو جو بھی آ رہا ہے تو وہ پورے 5 کا بھی حساب لے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. بھائی 5 ہے یا 5,000 ہے یا 5 لاکھ ہے, وہ ہر آدمی کے مالداری کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو پیسے دے کے اس کو کیا کرے, بھول جائے. تو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے انسان سوچے. ہر آدمی چاہتا ہے نا کچھ پان گٹکے کے, یہ 5 گٹکے کی اصطلاح ہے. میں نے کہیں کہہ دیا کچھ 5 گٹکے کے پیسے, تو لوگوں نے کہا یہ گٹکے کھلانے کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو. یعنی اتنا ہو کہ کوئی ضرورت پڑے چائے پانی کی تو انسان اس سے بولو کر سکے. تو ہاتھ کھلا رکھنے والا اللہ کو بھی پسند ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے, گھر والوں کو تو پسند ہو گئی, محلے والوں کو بھی پسند, رشتہ داروں کو بھی پسند. یار یہ بات بندہ گھر والوں پہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے تو اللہ کو یہ صفت اچھی لگتی. ہاں خواتین کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جو اس کی آمدن سے زیادہ ہو. سخی ہے تو اب اس کو نچوڑنا ہی نہ شروع کر دو. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے, دیکھا میاں سخی ہے تو ایک سرنج لے کر آتی ہیں اور اس کی رگ میں داخل کر کے نا اس کا خون چوسنے کی کوشش شروع کر دیتی ہے کہ یہ خون بھی میں اپنے ماموں کے چڑھوا دوں گی. سسرالیوں پہ بھی خرچ, ابا پہ بھی, اماں پہ بھی, بھائیوں پہ بھی, یہاں سے بٹوے سے پیسے چوری ہو رہے ہیں. تو اتنا بھی نہ ہو کہ آپ اس کو, یہی ہو گیا نا, کیونکہ مرد حقیقت میں خون دینا, اتنا خون نہیں جلتا. جب وہ دیکھتا ہے نا میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے گھر میں, دودھ آ گیا 4 کلو یا 2 کلو یا 1 کلو, اور بیگم صاحبہ نے فریج کے باہر رکھ دیا, خراب ہو گیا, وہ چیزیں کھائی جا رہی ہیں, آدھی بچ رہی ہیں, پھک رہی ہیں, تو آدمی کا خون اس سے جلتا ہے. خاص طور پہ جو باہر جا کے جو کما کے بھیج رہے ہوتے ہیں ان کو تو بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ بیگم کیا کر رہی ہو, میں یہاں محنت مزدوری کر کے پیسے کما کے بھیج رہا ہوں اور تمہارا بھائی 1 مہینے سے آیا ہوا ہے اور میرے خرچے پہ کھا رہا ہے. یہ ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو. تو اس سے جو خون جلتا ہے نا وہ سرنج کی نسبت زیادہ جلتا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خواتین نے دیکھا میاں سخی ہے, خرچ کر رہا ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ اب دیکھا ابا میں خون کی کمی ہے, اماں بھی ہماری تھوڑی کمزور لگ رہی ہیں, بھائی بھی کمزور, تو یہاں سے سرنج سے خون لے کے ابا بھائی کے چڑھا دیا. تو یہ بالکل یہی ہوتا ہے. تو سوچ لو میاں تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو آدمی کو بہت ڈپریشن ہوتی ہے جب اس کا پیسہ عورت غلط استعمال کرے یا اسراف کرنا شروع کر دے. تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے, اور مرد کو چاہیے مال دبا کے خرچ کرے. اچھا چنگا لگتا ہے, سمجھ رہے ہو, الٹا معاملہ ہو رہا ہے, یہ ادھر سے بچا رہا ہے اور وہ سرنج سے کھینچ رہی. اس سے پھر مزیداری والی بات نہیں بنتی. اچھا میرے بھائی جلدی یار بہت زیادہ ہو گیا, کیا مذاق ہے. بہت سارے ایک ٹینشن میں سید گھرانے سے ہیں, کیا وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا, نہ اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. ویسے صدقہ خیرات سے مدد کریں نا اس کی, اگر بیمار ہے تو ویسے مدد کر لیں. اگر سید کوئی شخص سید ہے, اس کی بیوی سید نہیں ہے تو بیوی کو زکوٰۃ دے دیں. کوئی عورت سید ہے, شوہر سید نہیں ہے تو شوہر کو زکوٰۃ دے دیں, وہ اپنی بیوی پہ خرچ کر لے گا, یہ عورت اپنے میاں پہ خرچ کر لے گی. بھائی یہ بہت لمبا سوال ہے. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں جہاد ابھی فرض نہیں ہوا اور جہاد کے لیے افرادی قوت یعنی عسکری طاقت ہونا ضروری, جبکہ افغانستان میں تو طالبان کے پاس امریکہ جیسی ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں تھی, انہوں نے کیسے جہاد کر لیا؟ میں کہتا ہوں ریاست کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. میری بات کو ہر جگہ نہیں فٹ کر دیا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ جہاد جائز نہیں ہے, اسٹیٹ کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. اور ایک صورت میں جائز ہے, ایک تو اسٹیٹ کفر بواح یعنی آپ کا امیر ایسا کافر ہو جائے جس کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہ ہو, بالکل کفر کو مسلط کر دے آپ کے اوپر. نمبر 2, اس کے خلاف بغاوت کی طاقت بھی ہو. طاقت کا مطلب 4 آدمی نہیں کہیں کہ ہم میں طاقت ہے, اتنی ہو کہ آپ کے پاس یہ اتنی بڑی افراد میں تعداد اور اسلحہ ہو کہ اسباب کی دنیا میں آپ اس ریاست کا تختہ الٹ کے پھر نئی ریاست قائم کر کے اس کو چلا بھی سکتے ہو, یہ بھی طاقت ہو. الٹنا بھی کافی نہیں ہے. اور یہ چیز مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے. لہذا لوگ آپ کو بغاوت پہ اکسا کے آپ کی صلاحیتوں کو غلط استعمال کریں گے, آپ کو مروائیں گے فوج کے ہاتھوں, پولیس کے ہاتھوں, رینجرز کے ہاتھوں, حکومت کے ہاتھوں. لیبل بہت اچھا ہے, یہ تمام فقہا کا اتفاق ہے, اور یہ قرآن و حدیث کی واضح نصوص ہیں اس پہ. پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بیٹا نہیں کرو, پیغمبروں کی تاریخ آپ دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی, کیوں؟ زمینی حقائق ایسے نہیں تھے کہ بغاوت کر سکیں.
دیکھو سسٹم کے خلاف بغاوت مسلح بغاوت نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے مسلح بغاوت. ہم اسلحے والی بغاوت کو حرام سمجھتے ہیں. کیوں؟ ایک مضبوط اسٹیٹ ہے، مضبوط ریاست. رہا مسئلہ افغانستان کا تو وہاں ریاست تھی نہیں. وہاں تو جو صدر مملکت تھا نا کابل کا، وہ جب قندھار آتا تو صدارت قندھار چلی جاتی. قندھار سے نکل کے جب وہ ہرات جاتا تو موبائل صدر کہا جاتا تھا اس کو. جہاں جہاں جا رہا ہے صدارت وہاں جا رہی ہے، اس سے پیچھے صدارت نکلتی چلی آ رہی ہے. افغانستان تو بہت سارے دھڑوں کا ایک مجموعہ تھا، اس میں تو کوئی مضبوط اسٹیٹ تھی نہیں، تو اس لیے اس پر بغاوت کے احکام نہیں جاری کیے جا سکتے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں تو ایک غیر ملکی نے آ کے حکومت کی نا، امریکہ آیا ہے وہاں پہ. وہاں یہ تھوڑی ہے کہ افغانوں کی کوئی ریاست قائم ہوئی ہو. اگر وہاں بھی افغانستان میں کوئی مضبوط ریاست قائم ہو جاتی، کوئی ایک اسٹیٹ وجود میں آ جاتی، دھڑے ختم ہو جاتے، تو ہم اس کے خلاف بغاوت کو بھی حرام کہتے، چاہے وہ طالبان ہوتے یا کوئی اور ہوتا. وہاں تو تھی نہیں، بنی نہیں ہے. جب سے رشیا آیا ہے نا، اس نے وہاں کی حکومت کو ختم کیا، تو اس کے بعد سے افغانستان میں کوئی مضبوط ریاست، شمالی اتحاد الگ نہج پہ چل رہا ہے اور جنوبی افغانستان کا ایک الگ ہے. گاؤں دیہاتوں میں الگ ہی. گاؤں دیہاتوں میں تو شروع سے ہی طالبان کی حکومت تھی. گاؤں دیہاتوں میں جتنے پہاڑ ہیں نا وہ سارے ویسے ہی طالبان کے قبضے میں تھے. تو وہاں تو تھی نہیں. تو جہاں مضبوط اسٹیٹ ہے وہاں اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف جاؤ گے، اسٹیٹ قیمہ بنا کے کھا جائے گی. رزلٹ اسلام آنے کے بجائے اسلام مزید زمین میں دھس جائے گا. اب ایک اہم بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بس تزکیہ نفس میں لگے رہو، نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کرو. یہ ہم نہیں کہتے. تزکیہ نفس بھی ضروری ہے، نظام کو بدلنے کی کوشش بھی ضروری ہے، مگر وہ طریقہ جو سوٹیبل ہو، اس میں بدلنے کا چانس بھی ہو. وہ طریقہ کہ رہا سہا بھی ختم ہو جائے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ طریقہ کیا ہے کہ جس سے سسٹم بھی بدلے اور یہ بھی نہ ہو جو خون خرابہ اور ریاست مزید کمزور، یہ بھی نہ ہو. وہ طریقہ ایک نہیں ہے، وہ 20 طریقے ہیں، اور جس کو جو طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کر رہا ہے. جامعۃ الرشید کا ایک الگ طریقہ ہے کہ ہم بیوروکریسی میں محنت کریں، CSS کروائیں لوگوں کو اپنے خرچے پہ. جو سلیکٹڈ نوجوان ہو کل وہ بیوروکریسی میں جائیں گے، عدلیہ میں جائیں گے، فوج میں جائیں گے، تو ملک میں انشاءاللہ مثبت تبدیلی آئے گی. یہ جامعۃ الرشید کا طریقہ ہے. JUI کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ ہم سیاست کے زور سے لے کر آئیں گے. جماعت اسلامی کے پاس اپنا ایک پیکیج ہے. تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر اسرار احمد کی ہے ان کے پاس اپنا ایک پیکیج ہے. تو ایسے 20 پیکیج ہو سکتے ہیں، جس کو جو پیکیج زیادہ سوٹیبل لگے. تبلیغ جماعت والوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ یار عوام کو اتنا دین پہ لے آؤ کہ جب میجورٹی عوام دین پر آئے گی تو اوپر بھی کیا خیر کے فیصلے ہوں گے. تو اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، جامعۃ والوں کا ٹھیک نہیں ہے، تو JUI کا ٹھیک ہے یا جامعۃ الرشید کا ٹھیک ہے یا جماعت اسلامی کا ٹھیک ہے. اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نظام کو بدلنے کی کوشش ہر ایک پر فرض ہے. یہ کوشش پر ہم ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی سوٹیبل طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن یہ طریقہ کہ بغاوت، دھماکے اور اسٹیٹ کے خلاف آپ باتیں کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو فوج کے خلاف، ایک تو ہے نا فوج کے فلاں بندے نے ایسا کیا، فلاں بندہ 2 نمبر ہے، تو وہ تو ہوتے رہتے ہیں. 1 نمبر بھی ہوتے ہیں فوج میں، 2 نمبر بھی. ہم بھی کہتے ہیں نا مشرف نے کتنے الٹے سیدھے کام کیے. لیکن ایز اے ادارہ آپ آرمی کے خلاف کرنا شروع کر دیں لوگوں کو، ان کو منافق کہہ کے ایک ادارے کے طور پر، اس سے کوئی اسلام آنے والا نہیں ہے. اس سے آپ کا ملک اور زیادہ زمین میں دھنس جائے گا اور اسلام زمین میں دھنس جائے گا. تو یہ بالکل جو ایک اسلامی بچی کچی ریاست بچی ہے نا، اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کے ہم قائل ہیں، سمجھتے ہو. ہم اس کے قائل نہیں کہ خانقاہوں میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ میں لگے رہو، سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو. 100% کرو، لیکن اس کے لیے وہ طریقہ اختیار مت کرو جس سے سسٹم چینج ہونے کے بجائے آپ کی جو رہی صحیح محنت ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے. اچھا میرے بوئی بس ہو گیا یار، بس کرو نا. یہ پھر اتوار کو دے دینا، بہت لمبا ہو گیا بیان. آپ لوگ بھی نہیں تھکتے یار ماشاءاللہ، اس ٹائم نہ ہے. بس آخری سوال یہ بھائی پوچھ رہے ہیں، یہ 2 شادیوں والے ہیں اس لیے میں ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، ورنہ ایک والے کو چھوڑ دیا ہم نے کرانا. ان کو تو بیان میں پابندی، بھائی کماروں کو تو میں خزوں پابندی لگا دوں. اچھا چلو ایک ان کا بھی. جی بیوی کا بیماری کا خرچہ کس پر ہے؟ دیکھو اگر بیماری کا خرچہ فقہا لکھتے ہیں کہ بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے. لوگ اس بات کو بڑا نیگیٹو، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، جتنے فقہا ہیں سب یہ لکھ رہے ہیں کہ بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر کے ذمے اس کا علاج کا خرچہ نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ اجماعی مسئلہ ہی ہے، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے. دیکھو فقہا لا کو اور قانون کو بیان کرتے ہیں، جو ضابطے کا قانون ہے نا. ایسے تو بیوی کے ذمے بھی بہت سارے کام ہیں جو ہم نے سوسائٹی نے ڈالے ہوئے، مگر قانوناً وہ اس کے ذمے نہیں ہے. نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، اس ایگریمنٹ کی بیس یہ ہے کہ عورت آپ کو اولاد دے گی، آپ کو برائی سے بچانے کے لیے حلال تسکین کا راستہ دے گی، اور آپ بھی بیوی کو اولاد دیں گے، اور دونوں مل کے اولاد کو
پالیں گے. بنیادی جو نکاح کا ایگریمنٹ ہے یہ اس کے لیے ہے. باقی ساری چیزیں کہ وہ کھانا پکا کے دے گی، وہ آپ اور وہ آپ کے ابا کی خدمت کرے، یہ سب چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں، اور یہ اخلاقی پابندیاں عورت پر لازم ہیں. لیکن اخلاقیات میں وہاں آئیں گی جہاں عرف ہو، کیونکہ قرآن کہہ رہا عاشروہن بالمعروف، عرف کے مطابق ان کے ساتھ چلو. تو ان کو جو ہے نا ان کو ڈیفائن کرے گا عرف. تبھی حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ جو عورت اپنے گھر میں کام کاج کی عادی نہیں ہے، اتنا بڑا مالدار گھرانہ ہے کہ ان گھروں میں نوکر رکھے جاتے ہیں، ان گھر کی عورتیں نہ روٹی پکاتی ہیں نہ پوچھے لگاتی ہیں. بعض ایسے اس گھر کی عورت سے جب آپ شادی کریں گے تو آپ اس سے روٹیاں نہیں پکوا سکتے، کیونکہ یہ اس کے اسٹینڈرڈ کی کیا ہے، خلاف ہے. لیکن ایک ایسے گھرانے میں آپ نے شادی کی جہاں وہ عورت وہ خود کام کرتی تھی، ان کے گھر نوکر چاکر نہیں ہوتے، کھانا خود پکاتی تھی، تو جب وہ آپ کے گھر میں رخصت ہو کر آئے گی تو اس کی اخلاقی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آپ کی خدمت کرے، کھانا پکائے. تو یہ اخلاقیات ہیں، اور اتنی ہے کہ اگر وہ نہیں کرتی تو اس کو تانا بھی دیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اگر آپ نے اسٹینڈرڈ اوپر ہے تو پھر اس اسٹینڈرڈ میں نہیں ہے. تو بیسک نکاح میں خدمت نہیں ہے. نکاح کی بیسک یہ کہ آپ کو ایک شریک حیات مل گیا جو دونوں مل کے آگے اولاد کو پالیں گے. اب نکاح میں یہ والا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے جو اصل تھا. بچے تو پیدا ہو ہی نہیں رہے، باقی سارے اٹرم پٹرم ایک دوسرے کے کھوپڑی پہ ڈال دیے، بہت ساری چیزیں ڈال دی ایک دوسرے کے ذمہ نا. جو اصل تھا وہ تو مارکیٹ سے کیا ہو گیا، شارٹ ہو گیا. تو اب یہ بات سمجھیں کہ یہ جو حضرات فقہاء بیان کرتے ہیں نا کہ مرد پر علاج بیوی کا لازم نہیں ہے، یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ سرے سے اسلام میں علاج ہی لازم نہیں ہے. اپنا بھی نہیں ہے تو بیوی کا کہاں سے ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ بیمار ہو گئے، بخار ہو رہا ہے، تو کوئی مفتی نہیں کہے گا کہ پیناڈول کھانا شرعن آپ پر واجب ہے. کوئی کہے گا؟ واجب نہیں ہے. ہاں احتیاط واجب ہے. بخار ہو گیا، آپ ٹھنڈ میں بنیان پہن کے بیٹھ گئے، مر جاؤ گے، خودکشی کا گناہ ہوگا. تو پرہیز واجب ہے، علاج سنت ہے، واجب نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن کیا یہ مسئلہ سن کے کوئی آدمی فنٹر بن سکتا ہے کہ بخار ہو رہا ہے تو چونکہ مجھ پر 2 گولی پیناڈول کھانا واجب نہیں ہے لہذا میں تھر تھر کانپتا رہوں گا اور کمبل لے کے اپنا بخار کم کرنے کی کوشش کروں گا، جیسے پرانے زمانے میں لوگ کیا کہ پرانے زمانے میں تو 6 کمبلوں میں لپیٹ دو، پسینہ نکلے گا تو بخار کیا ہو جائے گا، ختم. فوراً کہے گا ابے 2 گولی میں کتنا خرچہ جا رہا ہے، کھا یار. تو اسی طرح جب بیگم بیمار ہو گئی ہے تو جیسے آپ خود 2 گولی پیناڈول کی کھاتے ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ کماتی بھی نہیں ہے، ہاؤس وائف ہے، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، تو کیوں ظالم آدمی ہے تو پڑوس میں کوئی تڑپ رہا ہو تو آدمی کہتا ہے اس کو جا کے ٹیکا لگا دے، یہ تیری بیوی ہے، تیرے بچوں کو پالے گی. تو اتنا تو اخلاقیات کا تقاضا ہے نا کہ علاج کون کرائے؟ نہ تو اس کو جاب کرنے دے رہا ہے تو اور نہ خود علاج کر رہا ہے. تو یہ انتہائی درجے کی غیر اخلاقی حرکت ہے. فقہاء نے لا اور قانون بیان کیا ہے، لیکن یہ نہیں وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کا علاج خود ہی کیا کرتے تھے. تو یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے. اس کی اور آسان مثال دوں، جب آپ بس میں یہاں سے لانڈھی جا رہے ہو، سیٹ کے پیسے آپ نے دیے، W11 میں آپ بیٹھ گئے، کوئی بوڑھا آدمی آیا تو آپ اس کے لیے جگہ چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ آپ کہہ رہے چونکہ سیٹ کے پیسے میں نے دیے ہیں، لانڈھی تک کا سفر ہے، آدھے گھنٹے کا سفر ہے، میں بیٹھ کے سفر کروں گا، یہ بوڑھا کانپتا رہی ہوں. تو لا تو یہی کہہ رہے کہ سیٹ آپ کی ہے، تبھی وہ بوڑھا آپ کے خلاف کورٹ میں کیس نہیں کر سکتا. کورٹ میں جائے گا کہ اس نے مجھے جگہ نہیں دی، کورٹ کوئی سزا نہیں دے گی. جج ہو سکتا ہے ڈانٹ لگا دے کہ تو شرم نہیں، اپنے باپ کے عمر کا آدمی تھا، اس کو تو نے عزت نہیں دی. یہ تو کرے گا، کیس نہیں ہوگا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ نے بیوی کا علاج نہیں کیا تو بیوی کورٹ میں جا کے کیس نہیں کر سکتی کہ مجھے علاج کے پیسے نہیں دے رہا. قانون نہیں. اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے وہ بوڑھے کو آپ سیٹ دیتے ہیں کہ بھائی لانڈھی اترنا ہے نا تو میں تو کھڑے ہو کے جا سکتا ہوں، یہ بیچارہ کہاں جائے گا یار. تو نہیں دیں گے تو تانے بھی سننے کو ملیں گے، صلواتیں بھی سننے کو ملیں گی. اب آپ کو صلواتیں سن رہی ہیں، آپ پاکستان کا لا سننے کو مل رہی ہیں، آپ لا وکیل کی کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہو، لا میں کہیں نہیں لکھا کہ جی بوڑھے آدمی کو سیٹ دیں آپ. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ لا یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کا لا کہ آپ بیوی کا لازمی علاج بھی کرائیں، لیکن یہ اخلاقیات میں داخل ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پر بیوی کا علاج واجب نہیں ہے، تو اپنے دامادوں کو پرچی میں لکھ کے دے دیا کرو کہ میری بیٹی جب بیمار ہوگی تو آپ پر اس کا علاج لازم. کیا خیال ہے؟ تو ایسا تو علاج اس لیے کہ اپنا بھی علاج شریعت میں لازم نہیں ہے. تبھی علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہوئے، آپ نے پرہیز نہیں کیا، مر گئے تو خودکشی کا گناہ ہوگا، لیکن پرہیز کیا، علاج نہیں کیا، مر گئے تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی کہ بھائی بس نہیں ہے. اب ایک آدمی کو بخار ہو رہا ہے، نہیں کھا رہا پیناڈول، فنٹر بنا ہوا. بہت سے ایسے علماء آج بھی ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں، انتہائی بیمار ہوتے تھے، ڈاکٹر کو قریب نہیں پٹکنے دیتے تھے وہ، اور ٹھیک ہو جاتے تھے وہ، اور لمبی عمریں پائی ہیں انہوں نے. کئی واقعات ہیں. ابھی میں گیا، ایک 95 سال کے بوڑھے ملے، ہمارے حضرت 78 سال، ڈاکٹر کو نہیں قریب آنے دیا کبھی حضرت نے، تو 80 کے قریب تو پہنچ گئے تھے وہ بھی. تو اس لیے کوئی یہ لازمی چیز نہیں ہے، لیکن ہم بھی کرتے ہیں علاج، کرتے ہیں کہ نہیں اپنا.
تو سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کیا ہے کہ بھئی زیادہ آگے نہ نکلو, آپ جو کر لو لیکن نارمل علاج ہونا چاہیے. اب اس قانون کا فائدہ یہ ہوا کہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ بیوی کا علاج کرائیں, لیکن یہ اخلاقیات کا جب ہے جب بیوی کے پاس پیسے نہ ہوں. اگر اس کے پاس اپنا پیسہ ہے تو پھر آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی نہیں ہے, پھر وہ خود کرائے اپنا علاج. پھر بھی آپ کرا دیں تو یہ غریبی در غریبی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ مردوں میں خیر اتنی غالب ہے کہ بیوی کے پاس پیسہ ہوتا بھی ہے تو بھی الحمدللہ شوہر اپنے خرچے پہ علاج کرا رہا ہوتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت پازیٹیو پہلو ہے جس کی خواتین کو قدر کرنی چاہیے. گوروں میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں. دیکھو, نان نفقہ تو شوہر پر لازم ہے چاہے بیوی مالدار ہو یا غریب ہو. ایک عورت کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے, پھر بھی روٹی پانی گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ شوہر. لیکن کیونکہ وہ تو اس کے ذمہ ویسے ہی لازم ہے نا, اس کا عورت کے مالدار یا غریب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن علاج چونکہ لازم نہیں ہے. اب اس قانون کا یہاں نتیجہ نکلے گا کہ اخلاقی پابندی ہے. تو اخلاقی میں یہ ہے کہ بھائی جو بیمار ہے سب سے پہلے اپنے پیسوں سے اپنے اوپر خرچ کرے گا وہ. تو اس لیے خواتین کے پاس اگر باپ کی پراپرٹی ہے, بیمار ہو جاتی ہیں, تو پھر یہاں وہ جیسے زکوٰۃ اپنے پیسوں سے نکالیں گی اپنے سونے کی, وہ شوہر پہ لازم نہیں ہے, لیکن شوہر پھر بھی الحمدللہ دل بڑا کر کے دے دیتا ہے. قربانی عورت اپنے پیسوں سے کرے گی, لیکن ہماری سوسائٹی میں اللہ کا شکر ہے مرد دل بڑا کر کے بیوی کی طرف سے بھی ایک حصہ ڈال دیتے ہیں. تو ایسے ہی بیوی جب بیمار ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی, ہمارے گھر میں کبھی کوئی بیماری ہو تو ہم تو نہیں جا کے پوچھتے کہ اس پیناڈول کے پیسے آپ کی جیب میں ہیں یا نہیں ہے. جتنا بھی خرچہ آ رہا ہوتا ہے مکھنچو بن کے مرد ہی اٹھا رہا ہوتا ہے. میں نے غلطی سے اپنی طرف اشارہ کر دیا, یعنی مرد ہی اٹھا رہا ہوتا ہے. تو یہ اخلاقیات ہیں کہ جو چیز واجب نہیں ہے وہ بھی, اور پھر اس کے پاس پیسہ ہے پھر بھی مرد کر رہا ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے. مرد تو کھلا خرچ کرنے والا اچھا لگتا ہے. سمجھتے ہیں؟ جی 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 صحیح ہے. آگے آپ پوچھیں, کیا پوچھ رہے تھے؟ ہاں پوچھیں, ہاں پوچھیں نا بیٹا, سوال تو پوچھیں. آپ کے ایک ٹیچر ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میرے ایک سائنس کے ٹیچر ہیں, وہ سائنسی باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں جنات کو مانتا ہی نہیں ہوں, جنات مجھے دکھائیں. اصل میں انہوں نے ایک غلط مفروضہ گھڑ لیا ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وجود کا انکار. تو کوئی بھی چیز جو نظر نہ آئے نا, ہم اس کے منکر ہوں گے بشرطے کہ دوسرے دلائل سے اس کا وجود ثابت نہ ہو. تو ہم چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, جب اللہ نے کہہ دیا کہ جنات کا وجود ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا. تو ان سے بحث اس پر کریں کہ قرآن اور نبی کو آپ نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو پھر ان سے بحث اس پہ کی جائے گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہے. یعنی ایک چیز کو منوانے کے لیے اس سے پہلے ایک چیز ماننی پڑتی ہے. تو جب وہ مانیں گے تو پھر اگلی بھی ماننی پڑے گی. وہ نہیں مان رہے تو پھر ان سے الگ انداز سے بات ہوگی نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں اللہ کے پیغمبر, اگر آپ کے ٹیچر کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں ان کو, تو پھر تو بیس ہی ان کی ٹھیک نہیں ہے نا. پھر تو اس پر پھر ہم جنات کی بات نہیں کریں گے ان سے. وہ جنات تو بہت بات کی چیز ہے. پھر تو ہم پہلے اس پر آئیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. پہلے دلائل سے یہ ثابت ہوگا, اور یہ سائنس سے ثابت نہیں ہوتا. ہر چیز سائنس سے ثابت نہیں ہوتی. سائنس کے علاوہ بہت, دیکھو کورٹ میں جب کیس چلتا ہے نا کہ اس نے چوری کی ہے, 2 گواہوں پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے. سائنس دان تو نہیں, سائنس کی لیب میں لے جائیں تو کوئی نہیں ٹریس کر سکتا جب تک ویڈیو نہ ہو. لیکن ان 2 آدمیوں کی بات کا اعتماد کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یار جب کہہ رہے ہیں تو یہ سچے ہیں تو جھوٹ نہیں بولیں گے. سائنسدان کیا کہے گا؟ سائنسدان کہے گا یہ چیز میری دسترس سے باہر ہے, نہ میں اس پہ سائنس کی روح سے ہاں کہہ سکتا ہوں نہ کہہ سکتا ہوں. اب اگر بیان دینے والا سچا ہے تو مان لو, سچا نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دو. تو جنات سائنس کی پہنچ سے بالاتر چیز ہے. سائنس نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جنات ہیں, نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ سائنس نام ہے حصی چیزوں کا, جو مادی چیزوں کا. جنات مادی چیز ہے ہی نہیں, تو سائنس اس بارے میں خاموش ہے. لہذا دوسرے دلائل سے ثابت ہو جائے کہ ہے تو مان لو, نہیں ہوتا تو نہیں مانو. تو ہر چیز کو سائنس ٹریس نہیں کر سکتی ہے, سمجھ رہے ہو. اور باقی اگر کسی دن آپ کے استاد پہ جن چڑھ گیا تو ان کا باپ بھی مانے گا. جو نہیں مانتے نا ان کو چڑھا نہیں ہوتا, ان کے اوپر یہ دیکھا نہیں ہوتا. باقی اتنا نہیں ہے جنات جتنا عاملوں نے بنا دیا ہے, وہ تو مبالغہ کرتے ہیں, وہ تو ہر ایک پہ جن چڑھایا ہوا انہوں نے, لیکن فی نفسی ہی وجود ہے. تو نہیں تو وہ ان کا لطیفہ سنا دیں. ایک آدمی, ایک گھر خالی تھا بہت عرصے سے, تو مشہور تھا یہاں جنات ہیں. وہ وہی آپ کے ٹیچر کی طرح, بس میں نہیں مانتا جنات کو. تو وہ گیا, نوک کیا دروازہ, اور کہا کوئی جن ون نہیں ہے نا, ایسی بکواس ہے. اندر سے ایک صاحب ہے, بھائی جان یہاں میں نے سنا جنات ہے. کہہ رہے میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو اب تک کوئی نہیں ملا. تو یہ بے ہوش, 500 سال سے تو کوئی جن نہیں رہ سکتا ہے بھائی, کیا خیال ہے. تو میں نے ایک امریکہ میں ہمارے ایک ریلیٹیو رہتے ہیں, بہت عرصہ ان کا امریکہ میں گزرا, پڑھے لکھے لوگوں سے بھی رہا. میں نے کہا یار امریکہ کے سائنسدان جنات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لیب کے اندر نہیں مانتے, لیب کے باہر مانتے ہیں. بہت سے لوگ ان میں لیب کے باہر مانتے ہیں. یار اتنے واقعات ہیں, اتنے مشاہدات ہیں, لیکن ہمیں ان واقعات مشاہدات کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس تو قرآن ہے. قرآن نے تو پوری سورہ جن نازل کی ہے.
تو فرشتوں کا بھی وجود ہے, جنات کا بھی وجود ہے. یہ سائنسدان کا اس میں ٹانگ اڑانا ہی غلط ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی میکینک کڈنی کے اسپیشلسٹ کی فیلڈ میں ٹانگ اڑائے, اور یا کوئی جو انجینئر ہے وہ ٹانگ اڑائے میڈیکل سائنس میں. تو میڈیکل سائنس کہے گی کہ تو بھائی اپنے دائرہ کار میں رہنا, تجھے اس کا کیا پتا. تو فرشتوں کا وجود, جنات کا وجود, جنت جہنم, یہ سائنس کی پہنچ سے بالا تر چیزیں ہیں. تو سائنس کو اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ آگے چلو بھائی, بس ہو گیا, کافی ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.